بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی بیویاں اور ان کا حسن و جمال۔ قرآن میں سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے رب کے پاس ایسے باغ ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہے، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ تعالی بندوں کو دیکھتے ہیں۔ پاکیزہ بیویاں یعنی ظاہری میل کچیل اور باطنی خباثت، مکر و فریب سے اور ہر تکلیف دینے والی عادت اور بات سے اور حیض و نفاس وغیرہ سے بالکل پاک و صاف ہوگی۔ حضرت مجاہد تابعی نے ازواج مطہرہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ حیض سے اور پاخانہ پیشاب سے اور بلغم و تھوک سے اور منی سے اور بچہ جننے سے پاک ہوگی۔ جب بچہ جننا ہی نہ ہوگا تو اس کے بعد خون نفاس بھی نہ آئے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ تکلیف دینے والی ہر چیز سے اور نافرمانی کرنے سے پاک ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیویاں ظاہری اور باطنی عیبوں سے پاک ہوگی، ان کو نہ تھوک آئے گا، نہ پاخانہ کی حاجت ہوگی، نہ پیشاب، نہ منی نکلے گی، نہ حیض آئے گا، نہ نفاس ہوگا، نہ بدن اور کپڑوں پر میل ہوگا۔ اس ظاہری ستھرے پن اور پاکیزگی کے ساتھ ان کے عادت و اخلاق بھی نہایت ہی اچھے ہوں گے، دل و جان سے شوہروں پر نثار ہوں گی، ان میں نافرمانی کا نام نہیں، زبان درازی کا کام نہیں، مکر و فریب، دغا اور بے وفائی سے خالی ہوگی۔ دنیاوی عورتیں جن کا ایمان پر خاتمہ ہوگا مومن کی بیویاں ہوگی، اور ان کے علاوہ حوریں میں سے بیویاں دی جائے گی۔ دونوں قسم کی بیویاں حسن و جمال اور فریفتگی میں اچھی ہوگی۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ کنواریاں ہیں، شوہروں کے لیے پیاری ہے، ان کی ہم عمر ہے۔ دنیا والی مومن عورتیں جس حال اور جس عمر میں بھی دنیا سے مر کر گئی ہو، بہرحال جنت میں جوان عمر اور کنواری بنا دی جائے گی اور وہاں کے حسن جمال سے آراستہ کر دی جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بوڑھی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا فرما دیجئے، اللہ جل شانہ مجھے جنت میں داخل فرما دیوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فلاں کی ماں، جنت میں کوئی بوڑھیا داخل نہ ہوگی۔ یہ سن کر وہ روتی ہوئی روانہ ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا، اس سے کہہ دو کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جنت میں نہ جاؤ گی، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوتے وقت بوڑھی نہ ہوگی،
क्योंकि उस वक्त जवानी दे दी जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश तबई के लिए ऐसे अल्फाज फरमाए जिससे वो दूसरा मतलब समझ गई। कभी कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक भी फरमा लेते थे। मजाक में भी आप सही और सच बात फरमा लेते थे। कुंवारी जब भी उनको शोहर मुकारबत व मुबाशरत करेंगे तो हमेशा कुंवारी ही पाएंगे। साहब बयानुल कुरान लिखते हैं कि बाद मुकारबत फिर कुंवारी बन जाएगी। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक सुबह या शाम को अल्लाह के रास्ते में निकल जाना सारी दुनिया से और जो कुछ दुनिया में है उस सब से बेहतर है। और अगर जन्नत की औरत में से कोई औरत जमीन की तरफ को झांक लेवे तो आसमान व जमीन के दरमियान जो कुछ है उसको रोशन कर देवे और खुशबू से भर देवे। फिर फरमाया कि उसके सर का दुपट्टा सारी दुनिया से और दुनिया में जो कुछ है उस सब से बेहतर है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि बिलाशुबा जन्नत की औरत की पिंडली की सफेदी 70 जोड़ों के अंदर से नजर आएगी, हत्ता के पिंडली के अंदर का गोश्त नजर आएगा। और ये बात इसलिए हक है कि अल्लाह जल्ले शानहू फरमाते हैं वो औरतें इस कदर शफाफ और रंगत की साफ होगी कि गोया वो याकूत है या मरजान है। फिर फरमाया कि याकूत तो ऐसा पत्थर है कि अगर तो उसमें एक लड़ी दाखिल कर देवे और फिर उसको साफ तरीका पर देखना चाहे तो पत्थर के बाहर से देख सकता है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नती मर्द जो जन्नती औरतों का शौहर होगा उसके चेहरे पर नजर डालेगा तो उसका रुखसार आईना से ज्यादा साफ नजर आएगा। और जन्नती औरत पर जो मोती होंगे उनमें से अदना मोती पूरब व पश्चिम के दरमियान को रोशन कर सकता है। और उस पर 70 जोड़े होंगे जो इस कदर शफाफ होंगे कि उनके अंदर को नजर पार हो जाएगी। और जन्नती मर्द उसके कपड़ों के बाहर से उसकी पिंडली का घूड़ा देख लेगा। जन्नत में एक मर्द को कितनी बीवियां मिलेगी उसके मुतालिक बहुत सी रिवायत वारिद हुई है। बुखारी शरीफ की एक रिवायत में है कि यानी हूरों में से हर शख्स को 2 बीवियां होगी। हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाहि अलैह ने फतहुल बारी में इस पर मुफस्सल बहस की है और बहुत सी रिवायत जमा की है। मुस्नद अहमद की एक रिवायत नकल की है कि अदना जन्नती के लिए दुनियावी बीवियों के अलावा 72 बीवियां होगी। अबू याला की एक रिवायत में है कि 2 बीवियां बनी आदम में से होंगी और 72 बीवियां वो होगी जिनको अल्लाह ताला आखिरत में से देंगे।
بہت لوگ یہ بھی سوال کیا کرتے ہیں کہ ایک مرد کو بہت سی بیویاں ملے گی تو ایک عورت کو کتنے مرد ملیں گے؟ یہ سوال بہت ہی بیہودہ ہے، کیونکہ مرد کے لیے بہت سی بیویاں ہونا نعمت ہے اور عورت کے لیے بہت سے شوہر ہونا شریفوں اور حیاداروں اور غیرت مندوں کے نزدیک سخت معیوب ہے، جبکہ ایسی بے عزتی دنیا میں گوارا نہیں کی جاتی تو جنت میں کون گوارا کرے گا؟ جنت کی صفت قرآن شریف میں بیان ہوئی ہے، وہ نظریں پست رکھنے والی اور اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے پر نظر ڈالنے سے پرہیز کرنے والی ہوگی۔ یوں کہیے کہ وہ تو ایک ہی شوہر پر راضی ہوں گی اور دل و جان سے نثار ہوں گی۔ اہل جنت کی بیویاں چونکہ متعددہ و مقتصرہ ہوں گی، اس لیے ان کی قوت مردانہ بھی بڑھا دی جائے گی۔ حضرت زید بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل کتاب یعنی یہودیوں میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ اے ابو القاسم، کیا آپ فرماتے ہیں کہ جنت والے کھائیں گے اور پیئیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک جنتی کو کھانے پینے اور بیویوں سے مباشرت کرنے میں 100 مردوں کی طاقت دے دی جائے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اہل جنت کو 100 مردوں کی قوت دے دی جائے گی۔ ترمذی شریف میں اس مضمون کی ایک حدیث مروی ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث صحیح فرمایا ہے اور ساتھ ہی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا بھی حوالہ دیا ہے۔ جنت چونکہ پاکیزہ جگہ ہے اور وہاں کے مرد اور عورت سب پاکیزہ ہوں گے، اس لیے ہر طرح کی گندگی گھناؤنی چیزوں سے محفوظ ہوں گے۔ جس طرح پیشاب پاخانہ کی ضرورت نہ پڑے گی، اسی طرح منی بھی نہ نکلے گی۔ محدث طبرانی نے نقل کیا ہے کہ اہل جنت مباشرت کریں گے لیکن نہ عضو مخصوص میں کمی آئے گی، نہ شہوت منقطع ہوگی اور نہ مرد کی منی نکلے گی نہ عورت کی۔